الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل قدر حاضرین مسامعین کرام، اسلامی عبادات میں زکوٰۃ کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے. جس طرح مسلمان پر بدنی عبادات لازم کی گئی ہیں، اسی طرح اسلام میں ایک مسلمان پر مالی عبادات بھی لازم قرار دی گئی ہیں. جہاں ایک انسان اپنے بدن کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کر اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح وہ اپنے مال کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر کے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا ہی نام نہیں ہے. اسلام صرف چند عقائد کے رنگ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام صرف چند باتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس میں عقائد، عبادات، معاملات، سیاسیات اور اسی طرح بین الاقوامی امور تک دنیا کے ہر شعبے اور ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بندے کے لیے ہدایات موجود ہیں. اسی لیے اسلام نے عبادات کے زمرے میں مالی عبادات کو بھی لازم قرار دیا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں. جب ایک نماز پڑھنے والا تشہد میں بیٹھتا ہے اور وہ تشہد شروع کرتا ہے تو اس کے تشہد کا پہلا جملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. الطیبات سے مراد مالی عبادات ہے کہ اے اللہ میں اپنی قولی عبادتیں، والصلوات اپنی بدنی عبادتیں، والطیبات اور اپنی مالی عبادتیں تیرے لیے ہی بجا لاتا ہوں. تو ایک نماز پڑھنے والا بھی اپنی زبان کی عبادتیں، اپنے بدن کی عبادتیں اور اپنے مال کی عبادتیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہونے کا اقرار کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح نماز کے اپنے دیگر فوائد ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی بے شمار فوائد ہیں.
کی برکت سے اضافہ اور برکت کتنی ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اگر ظاہری فوائد کو دیکھا جائے تو جس طرح نماز سے انسان کو ظاہری کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، حج سے انسان کو ظاہری کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، روزے سے انسان کو ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ سے بھی کچھ ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا ظاہری سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ اور وہ طبقات کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور وہ زندگی کی دوڑ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں وہ بھی شامل ہوں۔ جس طرح کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اور اس کا پورا خاندان پیٹ بھر کے کھانا کھائے تاکہ ان کو بدنی کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بے بس ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی مکمل طور پہ میسر نہیں ہے، اسی زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے وہ بھی اپنے خاندان کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکیں۔ جس طرح کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں کھانے کے بعد کپڑا ہے کہ اس کا بدن جو ہے وہ ڈھک جائے، اپنا بدن چھپانا یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ ضرورت بھی ہر بندہ پوری تو کرے گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی یہ ضرورت بھی جائز طریقے سے بھی پوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں ان کے پاس نہ ہی تو کوئی گرم لباس ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی گرم سویٹر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اور کوئی ایسا کوٹ نما کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اپنے بدن کی سردی کو روک سکیں۔ اب وہ لوگ بھی گرم کپڑوں کے مستحق ہیں، ان کا جی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن وہ سردی برداشت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا کنبہ ہے، فیملی ہے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیروں میں جرابیں قدر نہیں ہیں، ان کے سر پہ گرم ٹوپی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں دستانے نہیں ہیں، ان کے بدن پہ وہی گرمی اور سردی کے ایک جیسے کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کوٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سویٹر ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ پھر رہے ہیں، بچے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ اسلام نے اسی لیے مالی عبادات کا ایک نظام دیا ہے اپنے ماننے والوں، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، فطرانے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر مالی جو صدقات ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک اسلامی معاشرے میں صرف زکوٰۃ کا نظام درست ہو جائے، جن بندوں نے زکوٰۃ دینی ہے وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے اگر وہ ادارے اچھے طریقے سے کام کریں اور زکوٰۃ کی جو وصولی ہے وہ بھی صحیح کریں، اور آگے مستحق جو مصارف ہیں ان تک زکوٰۃ صحیح پہنچائیں، تو اسلام کا مدعا یہ ہے اور اسلام کی تحقیق یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی بندہ بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی بغیر کپڑے کی زندگی نہیں گزارے گا، بنیادی ضروریات سب کو حاصل ہوں گی بشرطے کہ زکوٰۃ کا نظام درست ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اختیار دیتا ہے، دنیا میں ان کو حکمرانی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق یہی فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اختیار دیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے قدرت دی ہے، حکومت دی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم اپنے نیک بندوں کو اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو پھر ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نظام صلاۃ،
نماز کا ایک باقاعدہ نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکات، زکات کا پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ زکات دینے والا کون ہے، وصول کرنے والا کون ہے، اور پھر زکات لینے والا اس کا مصرف کون ہے اور کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو نظام یہ درست رکھتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور معاشرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا ماحول بناتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور رکنے کا ماحول بناتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول ہوا کرتی تھی، زکوٰۃ وصول کرنے والے اپنے لوگ ہوتے تھے، عاملین ہوتے تھے، وہ زکوٰۃ وصول کرتے، لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرواتے اور پھر حضور ان کو مستحق لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسلامی نظام میں حاکم وقت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عبادات کا نظام جب وضع کرے گا، اپنی رعایا کے لیے عبادات کا ماحول جب پیدا کرے گا، تو ساتھ ساتھ اسی عبادت میں وہ مالی عبادات کا نظام بھی وضع کرے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ نظام چلتا رہا اسی طرح، یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے باقاعدہ زکوٰۃ کے لیے ایک شعبہ اور ایک باقاعدہ وزارت قائم فرمائی، اور زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک مستقل نظام آپ نے وضع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سے پہلے تک حضور کے زمانے میں، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں مستقل نظام نہیں تھا، بس وصول ہوتی اسی وقت تقسیم کر دی جاتی، لیکن حضرت عمر نے اس کا باقاعدہ نظام وضع فرمایا۔ آپ کے زمانے میں جتنے علاقے فتح ہوتے رہے، آپ وہاں کے گورنروں کو بھی وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کا حکم دیتے، باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی جاتی، ایک وزارت اس کے لیے قائم ہوئی، ہر علاقے سے وہاں کے لوگوں کی مردم شماری کی گئی اور اس کے بعد ان کی لسٹیں بنائی گئی، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کس کی تجارت کیا ہے، کون کیا کاروبار کرتا ہے، کسی کی مصروفیات کیا ہیں۔ اس کے مطابق جب ڈیٹا اکٹھا ہوا تو حکومت کے پاس ان سب لوگوں کی جو مالی استطاعت ہے وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جب کسی کا سال پورا ہو جاتا، چونکہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، تو جب کسی کا سال مکمل ہو جاتا سرکاری اہلکار جاتا اس سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرا دیتا، اور پھر اس کو مستحقین کہ اس معاشرے میں جب مردم شماری کی گئی تو حضرت عمر کے زمانے میں پہلی مرتبہ جو معاشرے کے مستحقین، جو معاشرے کے یتیم، بیوائیں اور غرباء ہیں، ان کی باقاعدہ ایک فہرست جاری کی جاتی ہر سال، اور پھر یہ زکوٰۃ سرکاری طور پر ان تک پہنچائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر گورنر موجود تھے، وہ علاقے فتح ہوئے، جب وہاں پہ سالانہ زکوٰۃ اکٹھی کی گئی اور پوری زکوٰۃ کو جمع کیا گیا، اس علاقے کے غرباء میں زکوٰۃ تقسیم کر دی گئی۔ اگلا سال آیا، زکوٰۃ تقسیم کر دی گئی، اگلا سال آیا، درمیان میں زکوٰۃ جس سے وصول کی جاتی مستحق تک پہنچائی جاتی۔ ایک زمانہ آیا کہ آپ کے زمانے میں کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر زکوٰۃ سارے لوگ دینے والے تھے، دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ حضرت امیر المؤمنین کے پاس وہ زکوٰۃ کا مال جو ان کے پاس بچ جاتا وہ بھیجوا دیتے مدینہ شریف، کہ اب وہاں سے وفاق سے اب تقسیم کی جائے، اور وفاق کو پتہ ہوتا تھا کہ کون کون سے علاقوں میں غرباء ہیں اور کہاں پہ زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے، پھر وہاں پہ بھیج دی جاتی۔ تو الغرض یہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جہاں ہمارے لیے نماز، روزے، حج کا حکم دیا جو کہ خالصتاً بدنی عبادات ہیں، اسی طرح اسلام نے ہمیں مالی عبادت کا بھی حکم دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے مستحق لوگ جو ہیں، جو مستحق افراد ہیں، وہ ضروریات زندگی پوری کر کے اوروں کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کے ساتھ ساتھ
کئی مقامات پہ زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا۔ آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم اپنے نیک بندوں کو حکمرانی دیتے ہیں دنیا میں تو وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقین وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور نفلی صدقات کو اکٹھا ذکر کیا گیا، اس لیے مفسرین کرام قرآن کریم کے اس اسلوب سے ایک حکم نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن نماز کا چور ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زکوٰۃ پہ بھی اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں اللہ نے اکٹھی ذکر کی۔ ہمارے مجتہدین نے، ہمارے فقہاء نے اس سے یہی مسئلہ اخذ کیا کہ نماز اور مالی عبادت کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ کیا پتہ چلا؟ پیغام یہ دیا گیا ہر قرآن کے ماننے والے کو، قرآن کے پڑھنے والے کو، کہ اسلام صرف چند عبادات کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اسلام عبادتوں میں مالی عبادت کے ساتھ ساتھ پوری زندگی کا ضابطۂ حیات بیان کرتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے متعلق اسلام نے شروع ہی سے بڑا زور دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اس دنیا سے، تو بعض قبائل تھے جو کہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلامی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے بعض قبائل وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے۔ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں بعض قبائل نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، نماز سے انکار انہوں نے نہیں کیا تھا، اذانوں سے انکار نہیں کیا تھا، روزے سے انکار نہیں کیا تھا، حج سے نہیں کیا تھا، دیگر جو پابندیاں ہیں اسلام کی ان سے انکار نہیں کیا تھا، اوامر اور نواہی سے انکار نہیں کیا تھا، صرف اور صرف زکوٰۃ سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آج کے بعد۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، لشکر تیار کیے۔ جناب عمر فاروق جیسے شخصیت کو آگے آئے، یا بابا یہ لوگ تو مسلمان ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، یہ لوگ تو باقی سارے جو ہے شعائر اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ کیسے ان کے خلاف زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم دے رہے ہیں، اور کیسے ان کے خلاف آپ لشکر تیار کر رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، آپ نے فرمایا اے عمر، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قبائل، یہ لوگ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے نا، اور وہ ایک رسی بھی اگر وہ منع کریں گے اور انکار کریں گے، میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں اللہ نے میرا انشراح صدر کیا، میرا سینہ کھل گیا، اور میں اس بات کی نزاکت کو جان گیا کہ یہ بات کتنی ضروری تھی کہ اگر اس وقت اس ایک چیز کو مان لیا جاتا کہ چلو زکوٰۃ مت دو باقی سارے کام کرو تو مسلمان ہو، تو پھر کل کے دن وہ حج سے انکار کر دیتے ہیں، حج بھی ہم نہیں کریں گے، پھر اگلے دن وہ روزوں سے انکار کر دیتے ہیں، ہم روزے بھی نہیں رکھیں گے۔ اسی لیے شعائر اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں، جو مسلمانوں میں فرض قرار دے دی گئی ہیں، ان کا انکار شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ کفر ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز تو ہے ہی نہیں دین میں، وہ نماز کا انکار کرتا ہے، تو یہ بندہ انکار کرتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے مال و دولت اس کے پاس بہت ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کنجوس ہے، بخیل ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہے، یہ حق اس پر مال کا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ دین میں نہیں ہے، اسلام میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اگرچہ باقی ساری چیزیں مانتا ہے، تو یاد رکھیے یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو فرائض ہیں مسلمانوں پر، ان میں سے کسی ایک کا انکار، یہ بھی یاد رکھیے کفر ہے۔
تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، لشکر ان لوگوں کے خلاف روانہ کیے جنہوں نے اس زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ ہمارے معاشرے میں کتنی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان کم علمی کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے مال میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جس بندے کے پاس مال ہے، کچھ جمع پونجی تھوڑی بہت اس کے پاس ہے، سونا چاندی گھر میں ہے، یا اس کے پاس تجارت کا مال ہے، وہ مال تجارت کرتا ہے، وہ اچھا ایک بزنس مین ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو سب سے پہلے ان باتوں کا جاننا اس پہ فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ بات جانے کہ آیا میرے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے یا نہیں ہے۔ جو میں روزگار کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، آیا میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا، یہ علم اس کے لیے جاننا یہ فرض ہے۔ اگر یہ علم حاصل نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہاں زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن کتنے مال میں زکوٰۃ دوں گا، مال کس لمٹ کو پہنچے گا تو زکوٰۃ مجھ پہ لازم ہوگی، اور زکوٰۃ میں نے دینی کتنی ہے اور کب دینی ہے، زکوٰۃ دینے کا وقت کیا ہے، یہ جاننا بھی ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جس کے پاس تھوڑی بہت کوئی جمع پونجی ہے یا وہ تجارت کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جو تیسرا بڑا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کبھی پتہ چل گیا، زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ بھی پتہ چل گیا، کب دینی ہے یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، کیا ہر بندے کو زکوٰۃ پکڑا دینی ہے، کیا ہر طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ فریضہ ہے۔ اس لیے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اسلام نے باقاعدہ پورا ایک نظام ہمیں دیا ہے، حرام اور حلال کی تمیز دی ہے، پورا ایک نظام دیا ہے۔ اس نظام کے تحت انسان پھر زکوٰۃ اپنے مستحق تک پہنچائے گا۔ اب المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسلامی اور شرعی حکومت نہیں ہے، شرعی نظام نہیں ہے، ورنہ شرعی نظام میں ہر بندہ خود سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ حاکم وقت تک پہنچائے گا، بیت المال سے پھر زکوٰۃ کی اپنی تقسیم ہوگی دیگر مصالح کے علاوہ۔ اب ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ کا ایک نظام تو ہے، باقاعدہ زکوٰۃ ایک پوری وزارت میں شامل ہے، اور اس وزارت کے تحت محلے تک، یوسی تک کمیٹیاں زکوٰۃ کی بنی ہوئی ہیں، ہر محلے ہر یوسی میں زکوٰۃ کی کمیٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ پہلے سے زیادہ بے بس ہو گیا ہے، حالانکہ تجارت زیادہ ہوئی ہے، مال و دولت زیادہ ہو رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، ایک بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے اس معاشرے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی اس نظام زکوٰۃ میں ہیں، چاہے وہ وزیر ہے یا چاہے اس کا سیکرٹری ہے یا یوسی کی سطح پہ ایک زکوٰۃ کا چیئرمین ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ 97-98% سب کے سب چور ہیں، سب کے سب کرپٹ لوگ ہیں، بدعنوان لوگ ہیں، جو یہ تمیز نہیں کرتے کہ جو پیسہ میرے پاس آ رہا ہے یہ تو کئی بیواؤں کا ہے، یہ تو یتیموں کا ہے، یہ تو بے بس لوگوں کا ہے، یہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے پاس بدن میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، جن کے پاس بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، یہ تو ان کا مال ہے۔ انسان کسی اور ایک بندے کا مال کھا لے تو اسی کو جواب دے گا، اسی کا حساب دے گا نا، لیکن اگر ایک بندہ زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، اور زکوٰۃ وہ تو کسی ایک کا حق ہے نہیں، وہ تو دینے والے کا بھی حق ہے اور لینے والے کا بھی حق ہے۔ جو زکوٰۃ سرکاری سطح پہ زکوٰۃ کے چیئرمین کے پاس زکوٰۃ کونسل میں جب پہنچتی ہے، اب خود اندازہ لگائیے کہ اس جو یوسی کی سطح پہ بے شک وہ ہے، یا ڈویژن کی سطح پہ ہے، یا ڈسٹرکٹ سطح پہ جو کونسلیں زکوٰۃ کی بنی ہوئی ہیں، اب ان میں مال کہاں سے آیا، وہ کس کا تھا، کس کو دینا ہے، یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ پوری قوم کا حق ہے۔ اگر ہمارے ملک کی آبادی اگر اس وقت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں آبادی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کروڑوں بندوں کا حق آپ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا معاشرہ اس کے اندر توازن اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارے اس معاشرے میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا اگر ایک زکوٰۃ کا نظام اسلامی معاشرے میں درست ہو جائے، مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ
ادا کریں اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی تقسیم ہو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنی حقیقت منوا کے رہتا ہے۔ نظام یہ ہے، معاشرے میں کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا، صرف زکوٰۃ کا نظام، کہ باقی ٹیکس وغیرہ لینا دینا اب وہ شریعت کا حکم ہے نہیں ہے، جائز ہے نہیں ہے، وہ اپنی ایک بحث ہے کہ آیا یہ ٹیکسوں کا نظام کیسا ہے۔ لیکن ٹیکس وغیرہ ایک طرف کر کے صرف زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو کہ ہر مالدار آدمی کے مال میں صرف 2.5% ہے، 2.5% زکوٰۃ پورے مال کی، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اگر یہ نظام بھی درست ہو جائے تو معاشرے سے غربت، معاشرے سے بے بسی، معاشرے سے بھوک، معاشرے سے یہ ننگا پن، یہ بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، عرض یہ کرنی ہے، اب وہ نظام تو ہے نہیں، اب وہ نظام ہمارا سارے کا سارا تو بگڑا ہوا ہے، اس لیے ہر بندہ خود سے کوشش کرے، خود سے ہر بندہ کوشش کرے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے پہ مستحق بندے تک پہنچاؤں، مستحق بندے تک زکوٰۃ کا میں جو مستحق ہے اس تک زکوٰۃ پہنچاؤں۔ اور اس کے لیے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب زکوٰۃ وہ پورا سال تقسیم کرتے رہتے ہیں، کس طریقے سے؟ اب مثال کے طور پر اس کے پاس اس کے مال ہے، اس کے مال میں سے 5-6 لاکھ روپے مثال کے طور پر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ 5-6 لاکھ روپے علیحدہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، یہ جہاں بھی ہے، وہ جو مانگنے والے آتے ہیں، کسی کو 10 دے رہا ہے، کسی کو 20 دے رہا ہے، کسی کو 50، کسی کو 100 دے رہا ہے، وہ اپنے ساتھ حساب کر رہا ہے، آج دن میں نے جو ہے وہ 5,000 روپے زکوٰۃ دے دی ہے۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال 10-10، 20-20 اور 50-50 روپے کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات کوئی اس کو مستحق نظر آتا بھی ہے تو اس کو 500 اور 1000 روپے زکوٰۃ دے گا، سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے آج کے زمانے میں 500-1000 روپے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک غریب بندے کو آپ 1000 روپے دیتے ہیں، اس پہ احسان بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہ میرے 1000 روپوں سے امیر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب بھی دیں، کم از کم اگلے کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ اس کے ایک مہینے 2-3 کا خرچہ اٹھ سکے، اتنی کم از کم اس کو کچھ دیں کہ اس کا کوئی کام تو چل سکے، اتنا کچھ دیں کہ کم از کم 2-3 ماہ تک وہ بالکل معاش سے بے فکر ہو جائے اور اپنا کام کاج کر سکے۔ ہاں، اگر آپ زکوٰۃ میں کسی کو کوئی روزگار شروع کرا سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اب زکوٰۃ میں کسی کا روزگار شروع کرا دیں، کوئی چھوٹا موٹا اس کو جو ہے وہ کام شروع کروا دیں، اس کے لیے کوئی ریڑھی خرید لے، کوئی رکشہ خرید لے، کوئی ایسا کام کہ جس کا ہنر وہ جانتا ہے، وہ ہنر کے اسباب، وہ کسب کے اسباب، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے برابر کر دیں، اس کو اس کا مالک بنا دیں تاکہ وہ اپنے کسب اور اپنے ہنر سے خود پیسے کما سکے۔ تو زکوٰۃ کم از کم اتنا آپ کسی کو دیں کہ جس سے اس کے 1-2 کا چولہا گھر کا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، تاکہ وہ بے فکری کے ساتھ اپنے معاش اور اپنے کاروبار اور اپنی مزدوری میں جو ہے وہ لگ جائے، تاکہ آئندہ وہ زکوٰۃ نہ مانگے کسی سے، آئندہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو یہ 10، 20 اور 200 اور 1000 اور 500 جو زکوٰۃ ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو روح ہے یہ اس کے بالکل منافی ہے، اس کے بالکل منافی ہے۔ اسلام کبھی بھی ایسی زکوٰۃ دینے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ معاشرے سے غربت ختم ہو، بلکہ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اگلے کو بھکاری بنا دیتے ہیں۔ ہم اس کو 100 روپیہ زکوٰۃ کا دے رہے ہیں، اب 100 روپے سے اس کا کیا ہوگا؟ وہ دوسرے کے سامنے جائے گا، بھائی تم بھی زکوٰۃ مجھے دو، 100 روپیہ وہ دے گا۔ اب وہ اپنا خرچہ پورے کرنے کے لیے ساری زندگی بھکاری کی طرح پھرتا رہے گا، ایک کو کہے گا تم بھی زکوٰۃ دو، تم بھی دو، تم بھی دو، تم بھی دو۔ اب خود سوچئے، ہمارے اس رویہ کی وجہ سے اگلا صحیح بندہ جو کہ ایک ہنرمند ہے، جو کہ ایک ہنر جانتا ہے، ایک کسبگر ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ بھکاری بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو فکر معاش سے آزاد نہیں کیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم سارا ملبہ حکومتوں پہ نہیں ڈال سکتے، ہم نے خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بعض کام ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں، ایک معاشرہ ہم خود سے بھی جو ہے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچیں وہ بالکل اسلام کے مزاج کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا